ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہمارے نصرت خان صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس محلے میں جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برسوں کے بعد کوئی قوم اور ملت کے لیے کسی نے جمع کیا ہے، دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے تو جلسے ہوئے، لیکن سیاسی اعتبار سے مجلس اتحاد المسلمین کا جو جلسہ انہوں نے منعقد کیا ہے، پروگرام منعقد کیا ہے، انہیں بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، عربی کا مقولہ ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے، انجام بخیر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ہم سے سوال کریں یا کسی سے سوال کریں کہ آپ کے اس کام سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، نمرود بادشاہ اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ ایک منصوبہ اور پلان بناتا ہے کہ حق کی آواز بلند کرنے والے کو آگ کے اندر ڈالنا ہے۔ پروگرام بنا، پلان بنا، اور ایسی آگ لگائی گئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے میلوں دور اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ جل بھن کر خاک ہو کے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ لگانے کو آگ لگا دیا انہوں نے، طاقت ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، تو یہ سب کام ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں پریشان ہو گئے وہ کہ ابراہیم کو ڈالیں گے اس میں کیسا؟ بڑے بڑے اچھے ماہر لوگوں کو، بدھیوں کو، عقل مندوں کو، دانشوروں کو بلایا اور مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اب ابراہیم کو اس میں ڈالیں گے کیسا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے، اپنی جان پیاری ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں لے جا کر ڈالوں گا تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ اب مجھے بھی لے کر ڈوب جائے گا۔ لگانے کو آگ لگا دی، لیکن ڈالنا کا مسئلہ آ گیا اور بڑے بڑے دانشوروں کو بلا کر مشورہ لینے لگے۔ اس زمانے میں جو ہے ایک چیز کی ایجاد ہوئی تھی، یہ بچے جو گلیل کھیلتے ہیں نا، گوپن، اس زمانے کی ایجاد ہے یہ۔ وہ عقل مندوں نے جو ہے ایک بڑی گلیل بنائی اور بہت بڑا ربر، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جو ہے لوگوں نے کھینچا اور اس کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا۔ لوگوں نے ڈالا اور آپ نے اور ہم نے اپنا ایمان تازہ کیا۔ جلانے والے باطل طاقتیں ہمیں برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں آگ لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ آگ بالکل ہمارے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے، یہ آگ ہمیں جلانے والی نہیں ہے، یہ آگ ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ اتنا ایمان اور یقین ہمیں کہاں سے ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے۔ اب کیا ہوا؟ آگ میں ڈالنے والوں نے ڈال دیا، لیکن اللہ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ دنیا نے اے سی تو آج ایجاد ہوئی ہے، گرمی میں ٹھنڈک اس سے محسوس ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا کہ مجھے اس آگ کے اندر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں ایئر کنڈیشن کے اندر ہوں، ایک بال بھی جلا نہیں، ایک ذرا سی گرمی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا، ایک بات اور ذہن میں رکھو، اپنا ایمان اور یقین پختہ کرو کہ آگ جلانے کا ہمیشہ کام کرتی ہے، ہر ایک نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا قرآن نے، حدیث نے، کہ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب اللہ کہیں گا تو جلائیں گی، ورنہ نہیں جلائیں گی۔ چھری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کاٹے گی، ورنہ وہ بھی کاٹ نہیں سکتی۔ پانی ڈبونے کا کام کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو ڈبائے گا، ورنہ اس سے تیرا کر لے کے چلے جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے، میں سنانا نہیں چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے، اور اس زمانے میں فرعون کی طاقت بھی کتنی تھی، وہ ساری طاقتوں کے رکھنے والے کے ساتھ ایک اللہ نے نہیتے بے بس کو دے دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پانی سے پار ہو گئے اور فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا. تو فرعون کو ڈبو رہا ہے وہی پانی اور موسیٰ کو بچا رہا ہے وہی پانی. آپ دیکھیے چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے لیکن یہی چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. ان ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ دنیا اور باطل طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک کے اندر اور اس کے باہر جو ہے پورا پلان بنائے ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. آج اس ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس ملت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے ملک کو تو بہت کچھ دیا ہے، اب اپنی ملت کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ مسلمانوں کی زب و حالی آپ نے دیکھا، مسلمانوں پر کتنا زوال آیا آپ نے دیکھا. اور یہ حکومت بھی بڑی عجیب ہے. اور ہمارے ملک کے اندر حکومت نے ایک یعنی پلان بنایا ہے، لالی پاپ دے دیتی ہے، تسلی کے لیے کچھ یعنی جو ہے چیزیں چھوڑ دیتی ہے. آپ دیکھو کہ جب یہ اس ملک کے اندر حکومتیں کمیٹی بناتی ہے کہ فلاں کی کمیٹی، سمجھ جاؤ کہ وہ مسئلے کو وہ پینڈنگ میں ڈالنے چاہتے ہیں. کتنی بھی کمیٹیاں بنی اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے. اس پر عمل صرف اس وقت ہوا ہے جب اس قوم نے سر اٹھایا ہے، دھرنا دیا ہے، آندولن کیا ہے، احتجاج کیا ہے، مظاہرے کیے، سڑکوں پر آئے ہیں، قربانی دی ہے. ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ کمیٹیوں کو، اس کے پلان کو، اس کے مشورے کو ان حکومتوں نے مجبوراً قبول کیا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لو، سری کرشنا کی رپورٹ دیکھ لو، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لو. یہ جو اس کے پیچھے ہماری طاقت یا قربانی ذرا کم لگی ہوئی ہے، ایک دھکا ہم کو لگانے کی ضرورت ہے. ہمارے قائدین نے ہمیں آواز دی ہے کہ ہم اس قوم اور ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو 11 دسمبر کو جو ہے ہمیں بمبئی چلنا ہے، اس مورچے کے اندر اپنا جانی اور مالی قربانی دے کر وہاں تک کے مظاہرہ کرنا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت جب پورے مہاراشٹر سے محبان مجلس جب نکلیں گے اور ترنگا ریلی کے ساتھ نکلیں گے تو اس ملک کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا، اس حکومت کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان جو ہے اب سر اٹھانے لگا ہے. اور اس کو اس بات کو آج نہیں تو کل ماننا ہی پڑے گا. یہ مسلم قوم کے لیے ہم مانگ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے انصاف پسند ہندو بھائی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے، دلت بھائی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے کہ ہماری جو مذہب کے بنیاد کے اوپر ریزرویشن نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم پسماندگی، غربت اور افلاس کی وجہ سے مانگ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق سچر کمیٹی کے بنانے والے یا محمود الرحمان کمیٹی کے اندر جو ہے صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ ہر قوم کے لوگ تھے. انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور زوال اور غربت اور افلاس کی وجہ سے انہیں ریزرویشن دینا چاہیے. اور گورنمنٹ کے اعتبار سے یہ سارے پلان ان کے ذہنوں میں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم کو تھوڑا اس احتجاج اور دھرنے کو مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے. لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ 11 دسمبر کے اس پروگرام کو، اس مورچے کو کامیاب بنائیں، دعائیں کریں، محنت کریں، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، دے دے، دلا دے، نہیں تو بتا دے. یہ 3 چیزوں میں آپ خود آ سکتے ہیں یا کسی کو بھیج سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ اپنا مال لگا کر وہاں تک کے پہنچا سکتے ہیں. تو یہ کوشش آپ کو مجھے کرنا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.